ایک صحابی تھے حضرت برا بن مالک نام تھا، چھوٹی سی عمر تھی، حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا، چھوٹی عمر، بعد نے لکھا صرف 14 سال کے تھے، بعد نے لکھا نہیں 14 تو زیادہ ہیں، 12 سال عمر تھی، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی لو، 12-14 سال عمر۔ اصل میں نا بچوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں، ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلیں اور معاذ اللہ میسج نہ کریں، بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی نعتیں سنیں۔ ہم نہ وہ کام کر نہیں سکے، میرے جیسے لوگوں نے بڑی کوتاہی کی زندگی میں، ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکے، ہم نے اپنی بیماریاں دیکھی، اپنی تھکاوٹیں دیکھی، یہ دیکھا کہ فلاں شہر کیسے جائیں، فلاں شہر کیسے جائیں، ہم وہ کام کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، ذمہ تھا، باپ کی ذمہ ہے، نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائیں، پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکے، ہم وہ مزاج دے نہیں سکے، ہم نے وہ کوتاہی کی، ہم نبی پاک کا حسن، حضور کی سیرت، اخلاق عالیہ، کردار، گفتار، رفتار، انداز، تربیت، وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکے، اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں، ورنہ مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین، ہم وہاں تک لے جا نہیں سکے۔ حضرت برا بن مالک نا 12 سال کی عمر ہے، 12 سال، نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آ گئے، آ کے نا حضور سے چمٹ گئے، عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں، میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانوں، کوئی حکم حضور۔ مجمع الزوائد میں حدیث، اس ایک حدیث کے لیے نا میں کو 5000 روپے کی پوری کتاب، پوری 10 جلدیں خرید کے لایا تھا، ایک حدیث کے لیے، پیاری بڑی ہے، شاندار بڑی ہے، وہاں میرا دل کیا، میں نے کہا جس کتاب میں ہے نا ساری کتاب ہی منگا لو، کچھ چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے نا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ، چھوٹی سی عمر ہے، حضور سے لپٹ گئے تو حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائے، میرا بھی دل کرتا ہے عمل کروں۔ تو حضور نا چھوٹے چھوٹے کام بتاتے، دکان سے، یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے نا، دکان سے لے آ، یہ کر دے، فلاں کو بلا لے، لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے۔ ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں پر وہ کرتا تو چھوٹے موٹے کام ہے بچہ، تو نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے۔ رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے؟ حضور کروں گا۔ فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ کس کی جی؟ بات تو محبت کی ہو رہی ہے، کڑوی سی بات نہ کر لوں، کڑوی سی رہنے دیتے، آپ کا پروگرام نہیں تو چھوڑ دیتے، آگے بڑھ جائے، ذرا کڑوی سی ہے، کر لوں جی، بولیے۔ یعنی باپ کی، ہم محبت رسول میں صرف داڑھی کی بات کرتے ہیں، کسی کی گردن کی نہیں، صرف ہم کہتے ہیں حضور سے محبت ہے تو میں نے کہا تھا نا کڑوی ہے، آپ نے مجھے گھورنا شروع کر دیا اور خاصا تیز گھور رہے ہیں آپ، اور خدا کے بندو یہ رسول اللہ کی سنت ہے، کسی کو نہ اچھی لگے، کسی کوئی تعریف نہ کرے، پر میرے رسول کو تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ نبی، ایک بندہ مجھے کہتا ہے داڑھی کے نام پہ لوگ تانے بڑے دیتے ہیں، داڑھی رکھی ہے تو یہ کرتا ہے، تو میں نے کہا یہ نبی پاک کے نام کا تانا، اسے خوش ہو کے قبول کر، اس کا بڑا مزہ ہے، اس کو یوں سینہ کھول کے کہہ دے تانا، دے تانا۔ تو کبھی کبھی نا ایسا ہوتا تھا، میں پڑھتا تھا تو کبھی گزرتے تو کہتے وہ جا رہے ہیں داتا صاحب والے، وہ جا رہے ہیں غوث پاک والے، تو میں نے کہا الحمدللہ، یہ اس طرح ہمیں روز چھیڑا کرو، اس طرح روز چھیڑا کرو، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور یہاں بھی کہنا اور قیامت میں جا کے بھی یہی کہنا کہ یہ داتا صاحب والے ہیں، وہاں بھی کہنا کہ یہ غوث پاک والے ہیں، یہ چھیڑو ہمیں، ہم یہ چھیڑتے ہو تو ہمیں مزہ آتا ہے، یہ کہا کرو، ہمیں روز کہا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے۔ آگے بڑھتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نا، حضور نے فرمایا جا اپنے ابا کا سر کاٹ کے لاؤ، تو وہ دوڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، یوں کھینچی، اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا، پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا۔ اللہ کی قدرت کے تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے۔ دن میں 2 مرتبہ میرے نبی پاک تیمارداری کرنے جاتے۔ ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی طرف کان میں کچھ کہا ان کے والد سے، حضور رونے لگے، اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چوما، پیار کیا اور چلے گئے۔
حضرت برا بن مالک چھوٹی عمر تھی، کچھ نے لکھا طلحہ بن برا نام تھا ان کا. تو حضرت طلحہ بن برا نا اپنے ابا کو قریب بلایا اور چارپائی میں بٹھایا. کہنے لگے ابا جی حضور کیا فرما گئے؟ کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں. کہا نہیں بتائیے. کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نا میرے طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا، میں آ کے جنازہ پڑھاؤں. ٹھنڈ بڑی تھی مدینے میں، ٹھنڈ بڑی تھی. حضرت طلحہ نے نا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا. کہنے لگے ابا حضور تو جو فرما گئے پر میری وصیت یاد رکھنا. نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو. اس طرح کرنا رات کا وقت ہوگا، جب میرا انتقال ہوگا تو فوراً غسل دے کے نا دفن کر دینا، نبی پاک کو خبر نہ کرنا، نہ بتانا. عمر دیکھو اور بات دیکھو. کہ حضور کو کیوں نہیں بتانا، حضور خود فرما کے گئے ہیں. تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا نا وہ یہودیوں کے محلے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے، میرے جنازے کی وجہ سے، جنازے کی وجہ. یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے، پر میرے گھر ضرور پہنچے، جیسے مرے یا جیے وہاں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے گا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھو انداز محبت کیا بیان فرمایا. کہا نبی پاک کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے، میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا. ان کا انتقال ہو گیا، رات کو دفن کر دیا. صبح حضور تشریف لائے، وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ مجھے بتاتے، میں خود جنازہ پڑھتا، میں خود نہ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاوے پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. کہا بتایا کیوں نہیں، خبر کیوں نہیں کی؟ میں جنازہ پڑھتا، میں خود پہنچتا. تو باپ رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میرا تو پتر تھا، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے، پر اس نے وصیت کر دی تھی کہ حضور کو بتانا نہیں، تکلیف ہوگی. نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے. اور یارو غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا روضہ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے گئے. خود نبی کریم گئے اور آج حضور نے دعا انوکھی فرمائی. فرمایا اے اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکرا کے بات کرنا جو تیری شان کے لائق. رسول اللہ کی محبت، نبی پاک کی غلامی، رسول اللہ کا پیار. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. او بھائیو جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلنا تو ہے، کوئی دولت کے لیے جلتا ہے، کوئی شہرت کے لیے جلتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے. فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو ساری آگ بجھا دے گی وہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہم سے وعدے لیے کہ تم کسی کے آگے سوال نہیں کرو گے تو فرماتے ہیں میری تو یہ حالت ہے کہ میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں اور میرا دھرا بھی ہاتھ سے گر جائے تو میں کسی سے نہیں کہتا اٹھا دو، کیونکہ حضور نے وعدے لیے تھے کہ ہاتھ نہیں پھیلانا. میں خود گھوڑے سے اتر کر وہ اٹھا لیتا ہوں. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جن کی پیدائش کعبے میں ہوئی، ان سے حضور نے وعدہ لیا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ لیا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں خوددار رہے نبی پاک کی امت. لیکن آج کسی چوک میں چھوٹے بچے دکھائی دیتے ہیں وہ مانگ رہے ہیں، کسی جگہ پہ خواتین کھڑی ہیں وہ کشکول طلب دراز کیے ہوئے ہیں، کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیمار لوگ اپنے زخم دکھا کے مانگ رہے ہیں، کسی جگہ چھوٹے بچوں کو آگے کر کے مانگا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے دروازوں پر اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جہاں فقط اللہ سے مانگنا چاہیے تھا وہاں بھی لوگ نمازیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. اس طرح کا ماحول اگر معاشروں میں بنے گا تو پھر وہ قومیں کیا خوددار ہوں گی یا قوموں کی قومیں بھکاری بن جائیں گی؟ پھر آنے والی نسلیں کیا کردار معاشرے کے اندر دے سکیں گی؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے، محنت کی عادت بنائی جائے. اور جب ہمارے سامنے اعداد و شمار آتے ہیں، جب تحقیق کی جاتی ہے، جب ریسرچ کیا جاتا ہے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگ وہ نہیں ہیں جو مجبوری کے تحت مانگ رہے ہیں، زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو تن آسانی کی وجہ سے مانگتے ہیں، زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو محنت کے لیے آگے بڑھنا نہیں جانتے،
زیادہ تر لوگ ان میں سے وہ ہیں جن لوگوں نے فقط پیشہ بنا لیا، جو سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پھیلانا شاید ہمارے لیے آسان ہے۔ ان لوگوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا ماحول بنا کے مانگنا شروع کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں لمبی لسٹیں، لمبی قطاریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ارادہ تو کر لوگوں سے بے نیاز ہونے کا، پروگرام تو بنا کہ میں نے لوگوں سے، سیٹھوں نوابوں سے نہیں مانگنا، تو پروگرام تو بنا، تو لوگوں سے بے نیاز ہونے کا ارادہ کر، اللہ تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، رب تیری مدد کرے گا۔